وہ اس لیے نہیں کہ اس میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، وہ اس لیے نہیں کہ اس میں نواسہ رسول جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لاڈلے حضرت حسن یا حسین کی شہادت اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ محرم الحرام کی فضیلت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے لوگوں میں رائج تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بات سامنے آئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پیدا کر کے اس کو بے سر و سامانی کے عالم میں نہیں چھوڑا، بلکہ جس راستے پر اس کو چلنا ہے وہ راستہ بتایا، جس مذہب پر اس کو چلنا ہے وہ مذہب اس کو بتایا، جس کا ادب اور احترام کرنا ہے اس کو مینشن کیا، جو کام کرنے کے ہیں وہ اس کو بتائے، اور جن کاموں سے اس کو رکنا ہے ان کو بھی ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے آنکھ بند نہیں کر لی، بلکہ قدم قدم پر اس کی رہنمائی کی، قدم قدم پر اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو چلنا سکھایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو آپ کے لیے اس نے دین متعین کیا وہ اسلام ہے۔ اس آیت کو، اس آیت کے ترجمے کو، اس آیت کی تفسیر کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آج اس کے ترجمے سے اور اس کی تفسیر سے زیادہ سروکار نہیں ہے، آج اس آیت سے کہیں اور ہمیں جانا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، unaccepted، قبول ہی نہیں ہے، مردود ہے، پھینک کر مار دیا جائے گا۔ وہیں دوسری جگہ اس آیت سے ریلیٹڈ دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ حجۃ الوداع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ مفسرین نے اتفاقاً لکھا ہے، اتفاق کرتے ہوئے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے،
میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے تام کر دیا اور اپنی نعمت کو، وہی کی جو نعمت تھی اس کو مکمل کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے مذہب جو ہے وہ اسلام پسند کیا۔ یہ پوائنٹ ہے، یہاں سے ہمیں چلنا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ اسلام پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین کے اعتبار سے اگر ہم نے تمہیں کچھ دیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام دیا، اب ظاہر ہے کہ اسلام کی جتنی تشریحات ہیں، اسلام میں جتنے احکامات ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو کلام پاک کی تشریحات ہیں، جو تفسیرات ہیں، تو ان کو بھی ہمارے لیے پسند کیا۔ جب اسلام کو پسند کیا، اسلام ایک کلی ہے، اسلام ایک درخت ہے تو اس کی شاخ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے میرے گھر میں ایپل کا درخت ہے، میرے گھر میں انگور کی بیل ہے، یا میرے گھر میں امرود کا درخت ہے، تو وہ یہ بھی اقرار کر رہا ہے ساتھ ساتھ میں کہ اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے بھی ہیں، اور اس کی صفائی بھی ہوتی ہے، اس میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام دیا تو اسلام کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر وہ چیز دی جو اسلام میں ضروری ہے۔ جس طرح ہمیں اسلام ایک کلی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اس کے پارٹس کو بھی ماننا ضروری ہوگا۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی جانب جو ہم نے سب سے پہلے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ الی آخرہ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر الحرم کا ذکر کیا ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تمام اہل قریش کے نزدیک، اسلام کے بعد اور اسلام سے پہلے بھی معزز سمجھے جاتے تھے۔ ذی الحجہ، محرم اور رجب، ذی القعدہ۔ تو یہ 4 مہینے بڑے مبارک سمجھے جاتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ان کی اتنی اہمیت تھی۔ انہی میں سے ایک مہینہ ہے محرم الحرام، جس کی پرسوں ابتدا ہوئی مغرب کے بعد سے، جس میں ہم داخل ہوئے، جس کے داخل ہونے کی ہم نے رات دعائیں پڑھی، اور اسی مہینے میں سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثانی اور داماد علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جس پر رات تفصیل سے بات ہوئی۔ لیکن اس مہینے میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کا جو احترام ہے، اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، اس مہینے پر جو کلام کیا جاتا ہے، اس مہینے پر جو تقریریں کی جاتی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اس میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، وہ اس لیے نہیں کہ اس میں نواسہ رسول جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لاڈلے حضرت حسن یا حسین کی شہادت، اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ محرم الحرام کی فضیلت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے لوگوں میں رائج تھی، حضور کے نبی بنانے سے پہلے سے رائج تھی۔ کفار 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ جو 4 مہینے ہم نے ابھی ذکر کیے ہیں، ان میں قتل و قتال کو غلط سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، نیکی کا کام نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیم کی اتباع کرتے تھے، نبوت سے پہلے ملت ابراہیمی کو فالو کرتے تھے۔ تو ملت ابراہیم کے حوالے سے جو چیزیں اچھی لگتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختیار کرتے تھے۔ تو کفار محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، اور وہ اس کو اتنا معزز سمجھتے تھے۔ 10 محرم الحرام جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، کہ اسی دن کعبۃ اللہ کا غلاف بدلتے تھے۔ سال میں جس طرح ایک مرتبہ آج تک یہ رسم قائم ہے، اللہ باقی رکھے کہ کعبۃ اللہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے، چینج کیا جاتا ہے، اور پرانا جو غلاف رہتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ابھی جو پچھلے ہفتے شاید چینج ہوا ہے۔ تو اسی طرح کفار اس کو اتنا محترم اور معزز سمجھتے تھے کہ اس میں قتال کو بند کر دیا کرتے تھے، کسی سے کتنی بھی زبردست دشمنی اس کو بند کر دیا کرتے تھے، اور اسی میں خانہ کعبہ کا غلاف۔ اس کے بعد
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، کہ اے محمد اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، تو اس لیے ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو موسیٰ اس بات ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ سے اس بات کے کہ اس دن میں روزہ رکھیں، اور تمام صحابہ کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام کے ساتھ اس کا روزہ رکھتے تھے، اتنے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ فرض ہے، اور تمام صحابہ گویا کہ فرض ہی سمجھ کر رکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا کہ ذرا دیکھ کے آؤ، یوم عاشورہ کے دن کی بات ہے، کہ دیکھ کے آؤ کون کون لوگ ابھی تک صبح کی بات ہے، بالکل صبح کی، کہ جس نے اب تک کھانا نہیں کھایا، جس نے نہیں کھایا اسے کہو کہ مت کھائے، اور جس نے کھا لیا ہے اس سے بھی کہو کہ رکا رہے شام تک کچھ نہ کھائے۔ تو اتنا زیادہ احترام محرم الحرام کا ہوتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے اور امت پر فرض کر دیے گئے، تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اب یہ روزہ فرض نہیں، اب یہ روزہ ضروری نہیں، جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ محرم الحرام شارحین نے لکھا ہے کہ محرم الحرام یوم عاشورہ ہی نہیں بلکہ شروع سے اخیر تک 30 دن تک پورا برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی برکت کی، اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ 4 وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ برکتوں کا، شرفیت کا، عظمت کا حامل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی تعظیم فرمائی، اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ دوسرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد صیام رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے معزز روزہ جو رمضان کے مہینوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والا روزہ جو ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا مہینہ اس کو کہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی عظمت اور اس کی نسبت ہو جانے سے بھی اس کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تیسرے، یہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ بھی 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کا آج تک احترام باقی ہے۔ اور چوتھا اس لیے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ محرم الحرام کو اتنی فضیلت، جیسا کہ سنا کہ اسلام سے پہلے کفار مکہ اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے، نبوت سے پہلے اتنا اہتمام کرتے تھے، ہجرت سے پہلے اتنا اہتمام کرتے تھے، وجہ کیا رہی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں ایٹومیٹیکلی کچھ عجیب چیزیں رکھی ہیں۔ اسی مہینے کی اسی تاریخ یعنی یوم عاشورہ کے دن 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس لیے یہ شرف کا حامل تھا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں آسمان پر اٹھایا تھا، اس لیے یہ شرف کا حامل تھا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھایا تھا اور یہودیوں کی چال بازیوں کو ناکام بنا دیا تھا، اس لیے یہ شرفیت کا حامل تھا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئی تھی اور نوح علیہ السلام ان کے متبعین کو پناہ مل گئی تھی، اسی مہینے کی اسی تاریخ میں ہوا تھا، اس لیے یہ شرفیت کا حامل تھا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ہوئی تھی اور مصر کا حاکم بنایا گیا تھا، اس لیے شرفیت کا حامل تھا۔
پھر اسی دن حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اس لیے شرفیت کا حامل تھا۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت واپس لوٹائی تھی، کسی آزمائش کے تحت لے لی تھی پھر واپس لوٹائی تھی، تو اسی دن کی اسی تاریخ میں لوٹائی تھی، اس لیے شرفیت کا حامل ہے۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کے دوست کا لقب ملا، اسی مہینے کی اسی تاریخ میں ملا، اس لیے شرفیت کا حامل تھا۔ اور اسی مہینے کی اسی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، اس لیے شرفیت کا حامل تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے شرفیت کا حامل تھا۔ اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی، جو آسمانی کتابوں میں چار کتابوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ شرفیت کا حامل تھا۔ اسی مہینے کی اسی تاریخ میں اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سہارا تھی۔ سب سے پہلے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انسان وہ باکمال ہوتا ہے جسے سب سے پہلے اس کے گھر والے اور بلکہ اس کی گھر والی اس کی وائف ایکسیپٹ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی شرف حاصل تھا۔ نبوت کے بعد جب گھبراہٹ کے آثار ہوئے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ یتیموں کو کھانا کھلاتے، غریبوں کا خیال رکھتے، مسکینوں کا خیال رکھتے، نیک کام کرتے، صلہ رحمی کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے تسلی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، جو کہ ایک عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ میں ان سے نکاح فرمایا تھا، اسی لیے بھی یہ مہینہ شرفیت کا حامل ہے اسلام میں۔ اور پھر اسی مہینے میں نواسہ رسول حضرت فاطمہ کے جگر گوشے حضرت کربلا کا واقعہ اسی تاریخ میں پیش آیا، اسی مہینے کی اسی تاریخ میں پیش آیا، اس لیے بھی یہ شرفیت کا حامل ہے۔ اور اسی مہینے کی اسی تاریخ میں بیت اللہ کا غلاف جیسا جب ذکر ہوا وہ بھی چینج ہوا کرتا تھا، اس لیے بھی یہ شرفیت کا حامل تھا۔ تو بہت ساری خصوصیات علماء نے اس کی لکھی ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہی، جو یاد رہ سکی وہ آپ کو بتا دی، اس لیے شرفیت کا حامل تھا۔ اس کے معزز اور مکرم ہونے میں کسی اور چیز کا دخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر حضرت عمر فاروق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ یہ معظم نہ ہوتا۔ اگر واقعہ کربلا اس مہینے کی اس تاریخ میں پیش نہ آتا اور شہادت حسین نہ پیش آتی تو ایسا نہیں تھا کہ یہ مہینہ معظم نہیں تھا، پھر بھی معظم تھا۔ اس کے معظم ہونے کی اور وجوہات ہیں اور ریزن ہیں۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات، یہ جو مہینہ معظم ہے اس میں کرنا کیا، کیوں معظم ہے وہ تو بتا دیا، 4 وجہ سے معظم ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا ہے، یہ 2 چیزیں رہ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو روزوں پر، اس کے روزے بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ ثواب کے حامل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کہ مجھے امید ہے کہ محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا۔ بتائیے کتنا بڑا آفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے، پچھلے 1 سال کے سب گناہ۔ لیکن یاد رہے وہ گناہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہو، حقوق العباد سے نہیں۔ حقوق العباد تو سجدوں میں پڑے رہنے، رکوع میں جھکے رہنے، تہجد گزار کے بھی معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد تو ادا کرنے سے یا بندے کے معافی دینے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی یہ ذکر ہے کلام پاک میں، احادیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے یا 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، یا 80 سال کے یا زندگی بھر کے، وہاں پر صرف صغائر کا ذکر ہوتا ہے۔ حقوق العباد سے ہٹ کر وہ بات ہوتی ہے، یہ رول ہے۔ حقوق اللہ معاف ہوتے، صرف حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ کوئی یہ چاہے کہ میں نے کسی کے 1 لاکھ روپے لے رکھے تھے، محرم کا روزہ رکھوں گا اور وہ سارے دینے نہیں پڑیں گے اور مجھ سے جان چھڑا لوں گا، ایسا نہیں، وہ دینے ہی پڑیں گے۔
تو سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، تمام روزوں میں سب سے زیادہ معظم اور افضل روزہ رمضان کے روزوں کے بعد، کیونکہ وہ تو فرض ہے، وہ محرم کا روزہ ہے۔ اب محرم کے روزوں کو رکھے کیسے؟ کون سا روزہ رکھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ یہود و نصارہ جو یہ روزہ رکھتے ہیں، انہوں نے تو اس کو بدعت اور رسم بنا لیا، یہ تو صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں تو ان کی مشابہت ہو گئی، اور اسلام میں یہود اور عیسائیوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ٹھیک ہے، اگلے مہینے ہم اس میں ایک روزہ اور ایڈ کریں گے، یا تو اس طرف کا یا اس طرف کا، یا تو 9 کا یا تو 11 کا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ اگلے سال روزہ رکھیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک زندہ نہیں رہ پائے، دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، یعنی اگلا محرم آ ہی نہیں پایا تھا۔ تو خیر، علماء نے لکھا ہے کہ افضل طریقہ ہے کہ 9 کا بھی رکھو، 10 کا بھی رکھو، 11 کا بھی رکھو، سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے۔ ہمت ہو تو ایک محرم سے رکھنا شروع کرو، 10 تک رکھو، لیکن اگر نہیں تو 9 کا رکھو، 10 کا رکھو، 11 کا رکھو۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ آپ 10 کے ساتھ یا تو 9 کا ملا لیں یا تو 11 کا ملا لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد جو علماء نے کراہت کے ساتھ جائز لکھا ہے وہ ہے کہ آپ صرف 10 کا روزہ رکھیں، اس کے ساتھ اور کچھ اگر نہیں رکھنا، ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا، یا اچانک یاد آیا کہ آج تو صبح تو 10 محرم میں میں نے روزہ نہیں رکھنا، تو یہ تو چانس ہے کہ اس کے ساتھ آپ 11 کا رکھ لیں۔ لیکن اگر کسی نے 11 کا بھی نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 10 ہی کا رکھا تھا تو یہ بھی چلے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور روزہ ایڈ ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی حسرت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ایڈ کروں۔ تو اگر آپ ایک روزہ اور ایڈ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسرت کو پورا کر دیں فَبِهَا وَنِعْمَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ ماجور ہوں گے، آپ کو اجر ملے گا۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، محرم میں جو کرنے کے کام ہے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو روزہ، صرف روزہ ثابت ہے، باقی چیزیں کچھ نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، الترغیب و ترہیب میں ایک حدیث ہے، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ لہ سائر السنہ، کہ جو انسان یوم عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی کرے گا، یعنی کہ کچھ اچھا بنا کے ان کو کھلا دے گا، صرف گھر والوں کا ذکر ہے اس میں دیگے اتارنے کا ذکر نہیں ہے، اس میں لنگر لگانے کا ذکر نہیں، صرف اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس کے رزق میں کشادگی رکھیں گے۔ یہ 2 چیزیں صرف ثابت ہیں، تو آپ کے لیے صحیح ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس دن میں اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی کریں، کچھ ایسا اچھا ان کو لا کے کھلائیں جو عام دنوں میں وہ نہ کھاتے ہوں، یا کچھ ایسا اچھا اسپیشل بنوائیں جو وہ عام دنوں میں نہ بناتے ہوں۔ تو یہ 2 کام، صرف 2 کام ثابت ہے، روزہ اور 10 یوم عاشوراء، صرف یوم عاشوراء، پورے محرم میں نہیں، صرف 10ویں تاریخ میں گھر والوں پر رزق میں کشادگی، صرف یہ 2 چیزیں ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ محرم میں کچھ ثابت نہیں جو کرنے کا ہو۔ عبادت تو اپنی جگہ ہے ہی، نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ نہ کرنے کے کام بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسومات جاہلیہ ہیں، جن میں آج کل عوام بڑی دلچسپی لیتی ہے، جس میں سب سے پہلا تو تعزیہ بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ نکالتے ہیں، بڑی رسم بنا رکھی ہے لوگوں نے، تو اس کو نہیں کرنا، اس میں شریک نہیں ہونا، کیونکہ من تکسر صلاۃ قوم فہو منہم، جس نے جس قوم کا جتھا بڑا کیا، جس قوم میں شامل ہو کر اس کی پبلک کو زیادہ کیا، وہ انہی میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دوسرے یہ نہیں کرنا اس میں کہ محرم الحرام میں خاص طور سے یوم عاشوراء میں کچھ لوگ چھٹی کرتے ہیں، کام کاج سے چھٹی، ہالیڈے، یہ نہیں کرنا ہے۔
آپ یہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ آپ ہالیڈے منائیں گے تو کیا کریں گے؟ گھر میں بور ہوں گے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے لغویات میں مشغول ہوں گے. تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پاس میں آپ بدعات و خرافات میں شریک جا کر ہو جائیں گے، خواہ وہ دیکھنے ہی کے لیے صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام جائز رکھے صرف وہ کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے. تیسرا کیا نہیں کرنا ہے؟ تیسرا یہ نہیں کرنا ہے کہ اس دن میں پکوان کا جو رواج ہے اس کو بڑھاوا نہیں دینا ہے. جو پکا کر تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا کلام پاک میں جگہ جگہ مذکور ہے. آپ کھلائیے، پورے سال کھلائیے، کیا مصیبت ہے 10 محرم الحرام آیا اور آپ نے ڈیگے شروع کر دی؟ کوئی مطلب نہیں اس کا. اس میں بھی کچھ احتمال ہے. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے جائز نہیں کیا تو آپ جس کی یاد میں کھلا رہے ہو اس کو حاجت روا سمجھتے ہو تو بھی جائز نہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا کھانا ایز اٹ از اس کو پہنچ جائے گا، یہ بھی جائز نہیں، یا عقیدہ بھی غلط. یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کو اس کا ثواب پہنچے گا تو ثواب پہنچانے کے اور طریقے بہت، یہ بھی غلط. کچھ لوگ شربت کا لنگر لگا لیتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، اس میں بھی مذکورہ تمام خرابیاں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ اس میں زینت اور زیب و زینت اختیار کرنے لگ جاتے ہیں. اتفاق سے اگر جمعے کا دن ہو گیا تب تو انسان کپڑے چینج کرتا ہی، لیکن اگر جمعے کا دن بھی نہیں ہے تو زیب و زینت عید کی طرح اس کو منانے یہ بھی غلط ہے. کس خوشی میں آپ اس کو اس طرح منا رہے ہو؟ تمام چیزیں بدعات کے آس پاس ہو کر گھومتی ہیں. یہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کھانا نہیں بناتے، لنگر نہیں لگاتے، لیکن مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. مٹھائیاں، اور کچھ علاقوں میں تو مسجدوں میں بھی لے آتے ہیں. آپ کا پیسہ ہے، آپ کا حق ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ ان کو کھلائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، لوٹائیے، لیکن اس پرٹیکولر دن میں نہیں. رمضان المبارک میں کلام پاک کی تکمیل ہوگی ہے تب تقسیم کیجیے. رمضان مبارک کے بعد عید آتی ہے، عید کی خوشی میں سڑک پہ کھڑے ہو کے آنے جانے والے سب کو کھلائیے. کوئی آپ یہاں فنکشن ہو رہا ہو تو 200 آدمی کی جگہ 2000 کو بلائیے، ان پر خرچ کیجیے، کون منع کرتا؟ لیکن بدعات سے بچیے. تو مٹھائیوں کا بھی اس دن میں جو ہے، اور دوسری ایک کام جو ہے وہ کرنے کا ہے، نہ کرنے کا نہیں بلکہ کرنے کا، لیکن وہ بدعات ہی میں ہے، اس لیے اس لسٹ میں اس کو لائے ہیں. نکاح کرنا. اہل تشیع اس میں نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں نکاح کیا جائے تو وہ چلتا نہیں، وہ ہوتا نہیں، اس میں بگاڑ آ جاتے ہیں، اس میں برکتیں نہیں رہتی. منحوس، کیونکہ وہ شہادت کو منحوس سمجھتے ہیں تو نکاح کو کیوں نہیں منحوس سمجھیں گے؟ تو اس لیے یہ مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ ہے، اس میں نکاح کثرت سے کرنے چاہیے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے. تو یہ جو کام کرنے کے ہیں 2 کام، ایک تو روزہ اور ایک یوم عاشورہ میں اپنے گھر والوں پر رزق میں کشادگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی تعزیہ حضرت حسن حسین کی یاد میں مناتے. سال کے 365 دن ہیں، کسی وقت بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں آپ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور خاص طور سے اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کو دلوں میں رکھنا ہر ایمان والے کا حصہ ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے. ہم کب ان سے نفرت کرتے ہیں؟ لیکن محبت کے کچھ رول ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں. حد سے نہ گزرا جائے، لمٹ میں رہا جائے. میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن میں تجھ کو خدا مانوں، یہ امکان نہیں ہے. محبت اپنی جگہ ہے لیکن شریعت کا پہلو ہاتھ سے نہ جانے پائے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے.